تربیت اولاد میں ماں کا کردار۔ در حقیقت بچہ سب سے زیادہ جس چیز سے اثر لیتا ہے وہ ماں ہے، لہذا ماں اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ماں اگر نیک ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا، اور ماں اگر بری عادات و اخلاق کی مالکہ ہوگی تو یہ چیزیں بچہ کے اندر منتقل ہوں گی۔ لغت میں تربیت کے معنی ہے پالنا، پرورش کرنا۔ کسی چیز کو لمحہ بلمحہ اس کی مختلف صلاحیتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشو و نما دینا کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ تربیت کی ضرورت: انسان کے اندر مختلف اور متضاد صفات پروان چڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مثبت اور منفی دونوں طرح کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ خیر و شر، تعمیر و تخریب، نرمی و سختی، محبت و نفرت، دوستی و عداوت اور صلح و جنگ وغیرہ۔ انسان کی اگر تربیت نہ کی جائے تو اسے اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے نفرت نہ دلائی جائے تو سماج میں امن و سکون ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان عموماً خواہشات نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی تربیت نہ کی جائے تو پھر وہ بے لگام جانور کی طرح خواہشات نفس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، ذمہ داریوں سے فرار کی راہ اختیار کرتا رہے گا، اور اس کی شخصیت اعتدال و توازن سے محروم رہے گی۔ نتیجتاً سماج و معاشرہ ظلم و فساد سے بھر جائے گا۔ اس لیے انسان کو عدل و قسط کی راہ پر قائم رکھنے اور سماج کے اندر عدل و انصاف اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت و تزکیہ کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا، انہیں یہ ذمہ داری دے دی کہ انسانی نفوس کا تزکیہ اور ان کی تربیت کر کے انسان کو عدل و قسط کی راہ پر لا کھڑا کریں۔ والدین کی ذمہ داری: قوموں اور ملتوں کی تربیت و تزکیہ کی ذمہ داری جہاں انبیاء و رسول کے سپرد کی گئی، وہیں اہل خاندان اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری والدین پر ڈالی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مومن اپنے اہل اور گھر والوں کی اصلاح و تربیت کے لیے اسی طرح جواب دہ ہے جس طرح وہ خود اپنے نفس کی اصلاح اور دل کی پاکیزگی کے لیے کوشش کرنے کا جواب دہ ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن باپ سے بیٹے کی تعلیم و تربیت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں پہلے سوال کرے گا، بیٹے سے باپ کے حقوق کی ادائیگی کا سوال بعد میں کرے گا۔ مربی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو ہر مومن کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بخاری۔ ماں کا تربیتی کردار: ایک بچہ کی پرورش کا آغاز ماں کے پیٹ میں قرار پانے والے نطفے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نکاح کے وقت حسن کردار، اخلاقی قدروں اور دین کو معیار بنانے کی تعلیم دراصل صالح اولاد کی مضبوط بنیاد اور سیڑھی ہے۔ حدیث میں اس بات کی تربیت اور تعلیم دی گئی ہے کہ باکردار عورت سے شادی کی جائے۔ حدیث میں ہے، عورت کی شادی میں 4 امور کا خیال کیا جاتا ہے: مال، خوبصورتی، حسب نسب اور دینداری۔ تم دینداری کو ترجیح دو۔ بخاری۔ اخلاق و کردار اور دین پسندی کو عورت کے انتخاب کا معیار بنانا آنے والے بچے کی زندگی پر غیر معمولی اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باکردار و صالح عورت کو دنیا کی سب سے بڑی متاع بتایا ہے۔ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا متاع ہے اور دنیا کی سب سے بہترین متاع صالح عورت ہے۔ مسلم۔ جدید تحقیقات اور ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ بچہ جب رحم مادر میں پل رہا ہوتا ہے اس وقت سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دوران حمل جہاں ماں کے غذا کے اثرات بچہ کے جسمانی نشو و نما پر پڑتے ہیں، وہیں ماں کے احساسات و خیالات اور انفعالات کے اثرات بچے کی زندگی اور اس کی نفسیات پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے دوران حمل عورت کو خوش طبعی کی زندگی گزارنے اور الجھنوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور کئی عورتوں کا تجربہ ہے کہ جب وہ حمل کے دوران اور دودھ پلاتے وقت تلاوت اور ذکر و تسبیح کا اہتمام کرتی ہیں تو اکثر ایسے بچے بڑے ہو کر نیک بنتے ہیں، خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی ہدایت نصیب فرماتا ہے۔
خواتین کی نیکی کا اثر واقعات کی روشنی میں۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت فرما رہے تھے، کسی مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے کانوں میں یوں آواز آئی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، پھر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ ماں بیٹی آپس میں دودھ میں پانی ملانے پر بات کر رہی ہیں۔ جب ماں نے بیٹی سے کہا کہ پانی ملا لو، بیٹی نے جواب دیا کہ یہ تو گناہ ہے، خلیفہ نے اس سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی کون سا خلیفہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا، فَعِنَ اللّہ، اللہ کہاں ہے، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اس لڑکی سے نکاح کر لو۔ حضرت عاصم نے اس سے نکاح کر لیا اور بعد میں اسی نسل سے عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کے کارنامے دنیا اسلام کبھی نہیں بھول سکتی۔ اگر گھر کی خواتین نیک ہوں اور یہ کہیں کہ ہم بھوکی تو مر سکتی ہیں مگر ہمیں غیر شرعی چیزوں کی ضرورت نہیں، اور حرام و مشکوک آمدنی گھر میں نہیں آنے دے، تو گھروں کا نقشہ کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ ایک واقعہ بطور مثال، ایک نیک خاتون کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے ایک بکری منگوا کر گھر میں رکھ لی۔ ان کے شوہر کے لیے یہ امر تعجب انگیز تھا، اس لیے شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا، بکری منگوانے کا کیا مقصد ہے؟ اس پر بیوی نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ بولی، آپ کی آمدنی مجھے مشکوک نظر آتی ہے، اس لیے میں اپنے دودھ سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کروں گی، بلکہ اسے بکری کا دودھ پلایا کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ذرا سی بھی حرام اور مشکوک غذا شامل ہو۔ یہ جواب سن کر ان کے شوہر نے وہ پیشہ فوراً ترک کر دیا۔ دراصل یہ بھی سمجھانے کا ایک انداز تھا، جہاں تک ان کے شوہر کے پیشے کا تعلق تھا تو وہ صریحاً حرام اور ناجائز نہیں تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ پیشہ مشکوک تھا، لیکن نیک نہاد بیوی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ ان واقعات کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نیک خاتون اور ماں کی شخصیت بھی بڑی عجیب ہے، اسے ایک انمول موتی کا نام دینا نامناسب نہ ہوگا۔ حقیقت میں نیک ماں ہی معاشرہ کو نیک افراد مہیا کر سکتی ہے اور وہی صحت مند تبدیلی کی ضمانت دے سکتی ہے۔ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ ہر عظیم آدمی کے پیچھے عظیم خاتون کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، یہ جملہ آپ نے ضرور سنا ہوگا، لہٰذا اس پر عمل بھی کیجیے۔ اپنے شوہر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک عظیم انسان اور علم و حکمت کی بلند چوٹیوں تک پہنچنے والا بنا سکتے ہیں۔ اپنے شوہر اور بچوں کو ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال کریں، صبر، ثابت قدمی، بہادری اور اونچے اخلاق کوٹ کوٹ کر ان میں بھر دیں۔ اگر آپ خود ہی اخلاق نہیں اپنائیں گی تو نئی نسل کا کیا ہوگا؟ بچے کی کسی غلطی پر آپ نے اس سے کہہ دیا، او جنگلی، 1000 مرتبہ سمجھاؤں سمجھ میں نہیں آتا، خبردار آئندہ جو کیا، وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے ہمیشہ کے لیے اس معصوم سے کھلونے کے دل میں نرمی و شفقت کے بجائے سختی اور ڈھیٹ پن پیدا کر دیا۔ اسی طرح شوہر کے ساتھ پیار و محبت، نرمی و خندہ پیشانی، صبر، ثابت قدمی، نظم و نسق، خوش اسلوبی اور مسرت و خوشی کے ساتھ نباہ کریں، اسے ہمت دلائیں، مشکل اوقات میں اس کے لیے آسانی فراہم کرنے کا سبب بنے۔ مشکلات اور پریشانیوں کے عالم میں صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اپنے شوہر اور بیٹوں کو اصلاحی اور تجددی کاموں میں امت و ملت کی قیادت اور امامت کے لیے تیار کریں۔ دنیا کی عیش و عشرت اور چیزوں کی محبت و الفت ان کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ایسی ہی عورتیں قائد اور رہنما خواتین بنتی ہیں، اور قائدین اور زوما کی بیویاں اور مائیں ایسی ہی عظیم اور اعلیٰ و اشرف ہوتی ہیں۔ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات دیکھیں تو ضرور اس میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا اور باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن شریک ملیں گی۔ انصار صحابہ کے دین پھیلانے کی نصرت میں انصاری صحابیات پوری شریک ہیں۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہجرت میں صالحات صحابیہ رضی اللہ عنہم پوری شریک ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے انقلاب میں فاطمہ بنت عبد الملک پوری شریک ہیں۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے بعض جلیل القدر
اہل اللہ کی تعلیم و تربیت اور ان کی شخصیت کے نشو و نما میں ان کی ماؤں کا بڑا دخل رہا ہے۔ ان صالحہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ اور فاضلہ بیویوں نے اپنے فرزندوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ ایک عالم نے ان صالح فرزندوں سے استفادہ کیا۔ حضرت سفیان ثوری کی والدہ ماجدہ اوصاف حمیدہ سے متصف خاتون تھی۔ گھر کے ابتر معاشی حالات حضرت سفیان ثوری کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے، لیکن آپ کی والدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حصول علم میں مشغول رہو، میں چرخہ کاٹ کر تمہارے اخراجات پورا کروں گی۔ اور اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی کہ علم کا حصول اخلاق و کردار کو سنوارنے کا سبب ہو، نہ کہ ان کے بگاڑ کا باعث ہو، عبادت و تجارت نہ ہو۔ بچوں کی تربیت کے متعلق کچھ عمومی باتیں۔ نمبر 1، بچوں کو زیادہ وقت تنہا نہ رہنے دیں۔ آج کل بچوں کو ہم الگ کمرہ، کمپیوٹر اور موبائل جیسی سہولیات دے کر ان سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ بچوں پر غیر محسوس طور پر نظر رکھیں اور خاص طور پر انہیں اپنے کمرہ کا دروازہ بند کر کے بیٹھنے مت دیں، کیونکہ تنہائی شیطانی خیالات کو جنم دیتی ہے، جس سے بچوں میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ غلط سرگرمیوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ بچوں کے دوستوں اور بچیوں کی سہیلیوں پر خاص نظر رکھیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ آپ کا بچہ یا بچی کا میل جول کس قسم کے لوگوں سے ہے۔ اگر آپ کا بچہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھنے پر اصرار کرے تو کسی نہ کسی بہانے سے گاہے بگاہے چیک بھی کرتے رہیں۔ نمبر 2، بچوں کو فارغ نہ رکھیں۔ فارغ ذہن شیطان کی دکان ہوتا ہے اور بچوں کا ذہن سلیٹ کی مانند ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے وہ عمر کے اس دور میں ہوتے ہیں جب ان کا ذہن اچھی یا بری ہر قسم کی چیز کا فوراً اثر قبول کرتا ہے، اس لیے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں کسی صحت مند مشغلہ میں مصروف رکھیں۔ ٹی وی اور موبائل وقت گزاری کا بہترین مشغلہ نہیں بلکہ سفلی خیالات جنم دینے کی مشین ہے، اور ویڈیو گیمز بچوں کو بے حس اور متشدد بناتی ہیں۔ ایسے کھیل جن میں جسمانی مشقت زیادہ ہو وہ بچوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں تاکہ بچہ کھیل کود میں خوب تھکے اور اچھی گہری نیند سوئے۔ نمبر 3، والدین بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جسمانی بے تکلفی سے پرہیز کریں، ورنہ بچے وقت سے پہلے ان باتوں کے متعلق باشعور ہو جائیں گے جن سے ایک مناسب عمر میں جا کر ہی آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ نیز والدین بچوں کو ان کی غلطیوں پر سرزنش کرتے ہوئے بھی باحیا اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں، ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے ہی بے باکی آ جاتی ہے، جس کا خمیازہ والدین کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ 13-14 سال کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سورہ یوسف اور سورہ نور کی تفسیر سمجھائیں یا کسی عالم عالمہ سے پڑھوائیں کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت اور نوجوان ہوتے ہوئے ایک بے مثال حسن کی ملکہ عورت کی ترغیب پر بھٹکے نہیں، بدلے میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہوئے۔ اس طرح بچے بچیاں انشاءاللہ اپنی پاک دامنی کو معمولی چیز نہیں سمجھیں گی اور اپنی عفت و پاک دامنی کی خوب حفاظت کریں گی۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ اس دنیا میں حرام سے پرہیز کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے حلال سے افطاری کریں گے۔ اللہ امت مسلمہ کے تمام بچوں کو عصمت کی حفاظت فرمائے اور ان کو شیطان اور ان کے چیلوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔